ہفتے کے روز وسطی لاؤس کے ایک دور دراز علاقے میں سیلاب زدہ غار کے اندر ایک طویل اور پیچیدہ آپریشن کے بعد مشن کے مرکز میں موجود افراد نے کچھ ایسا کیا جس کی کچھ توقع تھی، وہ باہر نکل گئے۔ یہ وہ نہیں تھا جس کے لیے بین الاقوامی ریسکیو آپریشن کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ اسرائیل کی فوج 2006 کے بعد پہلی بار جنوبی لبنان میں دریائے لیتانی سے آگے بڑھی ہے اور بڑے شہر نباتی کو گھیرے میں لینے کے لیے تیار دکھائی دیتی ہے۔ لبنان کے سینئر عسکری ذرائع نے ہفتے کے روز ترکی کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نادلو کو بتایا کہ اسرائیلی افواج نے دریائے لیتانی کو عبور کیا ہے، جسے اسرائیل نے اپنے غیر سرکاری بفر زون کا دائرہ قرار دیا ہے۔ حکام نے بتایا کہ پاکستان سے حال ہی میں واپس آنے والے افغان مہاجرین کو لے جانے والا ایک کارگو ٹرک مشرقی افغانستان میں ایک اہم شاہراہ پر الٹنے سے خواتین اور بچوں سمیت کم از کم 18 افراد ہلاک ہو گئے۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ یہ حادثہ ہفتے کے روز صوبہ لغمان کے کرغی ضلع میں پیش آیا۔ امدادی کارکنوں نے وسطی لاؤس میں سیلاب زدہ غار سے مزید 4 افراد کو نکال لیا ہے، جس سے دیہاتیوں کے ایک گروپ سے نجات پانے والوں کی تعداد 5 ہو گئی ہے، جو سونے کی تلاش کے دوران باہر لایا گیا تھا۔ ان 4 کو ہفتے کے روز باہر لایا گیا تھا۔ پہلے آدمی کو بچائے جانے کے ایک دن بعد تقریباً 10 دن کی مدت ختم ہوئی، جس کے دوران گروپ کو زیر زمین کاٹ دیا گیا تھا۔ سری لنکا کے بدھ مت کے درجہ بندی نے ایک ممتاز سینئر راہب کو معطل کر دیا ہے، جس پر ایک بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کا الزام لگایا گیا ہے۔ مذہبی طور پر قدامت پسند ملک کے اعلیٰ ترین کیس میں، جس میں ایک مقامی پادری شامل تھا، غیر معمولی تعدیبی کارروائی میں 71 سالہ پالگاما ہیمرات ناسا سے ہفتہ کے روز ان کی ذمہ داریوں سے سبکدوش کر دیا گیا، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ بت بنا دی گئی ایک درخت کے پودے سے اگائے جانے والے ایک انتہائی قابل احترام فیکس پودے کے چیف کسٹوڈین تھے۔ اگرچہ ٹک ٹاک کو بڑے پیمانے پر سوشل میڈیا دیو کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ آہستہ آہستہ اس زمرے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ویڈیو ایپ نے ٹک ٹاک شاپ، مقامی دریافت کے لیے ایک نقشہ، مضبوط تلاش، گیمز اور بہت کچھ شامل کیا۔ اب اس نے حال ہی میں ہوٹل بکنگ کی صلاحیتوں کو شامل کیا ہے اور فنٹک لائسنس حاصل کر رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ٹک ٹاک ایک سپر ایپ کہلانے والے ایک پلیٹ فارم میں تیار ہونے کے لیے اقدامات کر رہا ہے، جہاں صارفین صرف ویڈیوز دیکھنے اور شیئر کرنے کے علاوہ اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں اور در حقیقت ایک ہی منزل میں بہت سی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ گھریلو پیزا سے لطف اندوز ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ آنے والی پریشانی کو پسند نہیں کرتے ہیں، تو الیکٹرک پیزا اوون ایک بہترین اپ گریڈ ہو سکتا ہے۔ ننجا آرٹسن آؤٹ ڈور پیزا اوون کا مقصد ان لوگوں کے لیے جو پیزا کی مزیدار رابطیں چاہتے ہیں، بغیر پروپین یا لکڑی کے چھروں جیسی چیزوں سے نمٹائے، دوسرے پیزا اوون کے برعکس۔ مجھے یہ تسلیم کرتے ہوئے اس جائزے کی پیشکش کی ضرورت ہے کہ میں پیزا کا ماہر نہیں ہوں، لیکن میں نے تندور کا استعمال کرتے ہوئے تیز رفتار ریستوراں طرز کے پیزا حاصل کیے، بڑی حد تک اس کی سادگی اور استعمال میں آسان ڈیزائن کی بدولت۔ گوگل کروم اور ایپل کی سفاری فی الحال ویب براؤزر کی مارکیٹ پر حاوی ہیں۔ ٹیک دیو کی جاری اختراعات، خاص طور پر جنریٹو اے آئی کو اس کی تلاش کی خصوصیات میں ضم کرنے میں کروم کے پاس نمایاں حصہ ہے۔ تاہم متبادل تلاش کرنے والے صارفین کو مختلف قسم کے براؤزرز ملیں گے جن کا مقصد صنعتی جنات کو چیلنج کرنا ہے۔ اس ہفتے ایتھنز میں ٹیک کرنچ کے اسٹرکٹلی وی سی ایونٹ میں شہر میں ہونے والے پناتھنے فیسٹیول کا ایک حصہ میں ورڈک کیپٹل کے نیکو بوناتسوس، تھریشولڈ وینچرز کے آنڈریاس ستاوروپولوس اور اٹومیکو کے بین بلوم کے ساتھ وینچر کی سرمایہ کاری کی موجودہ حالت کے بارے میں پوچھنے کے لیے بیٹھا، جہاں وہ مجھے اسپا اور اسپا کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اب بھی موقع کا ایک سمندر دیکھتے ہیں۔ ہماری گفتگو مندرجہ ذیل طوالت اور وضاحت کے لیے ترمیم کی گئی ہے۔ اسپیس ایکس کے ساتھ مبینہ طور پر آئی پی او پر 75 ٹریلین کی قیمت پر نظر ہے، اور اوپن اے آئی اور انتھروپک ممکنہ طور پر زیادہ پیچھے نہیں ہیں۔ وسیع مارکیٹ پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ جیمنی اسپارک گوگل کا نیا 24/7 ایجنٹ اسسٹنٹ ہے، جو آپ کو اپنی ڈیجیٹل زندگی میں نیویگیٹ کرنے میں مدد کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جس کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ آپ کے آن لائن کام مکمل کرنا، ان چیزوں کا خلاصہ کرنا جن کو پڑھنے کے لیے آپ کے وقت نہیں ہے، جیسے آپ کا ان بس کا مکمل حصہ، یا ایسی چیز کو منظم کرنا جس میں بصورت دیگر بہت زیادہ اسکرین ٹائم سے بھری ذاتی مشقت شامل ہو، جیسے کہ اسپریڈ شیٹ۔ اس
سروس کو پہلی بار مئی میں گوگل کی سالانہ ڈیولپر کانفرنس میں متعارف کرایا گیا تھا، جہاں سی ای او سندر پچائی نے مذاق میں کہا تھا کہ اسپارک جو کلاؤڈ میں ورچوئل مشینوں پر چلتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہاں آپ اپنا لیپ ٹاپ بند کر سکتے ہیں۔ یہاں مذاق یہ ہے کہ اس کا موازنہ دوسرے ایجنٹی اے سسٹم سے کر رہا ہے، جیسے ہمیشہ سے مقبول اوپن کلاؤ، جس میں مشین کو اپنے کاموں کو چلانے کے لیے بیدار رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ عارف حبیب لمیٹڈ AHL کے آنے والے آٹو موبائل لانچ ٹریکر کے مطابق گریٹ وال موٹرز GWM کی جانب سے جون 2026 میں کینن الفا پلگ ان ہائبرڈ پک اپ پاکستان میں لانچ کرنے کی توقع ہے۔ کینن الفا ان متعدد بجلی سے چلنے والی گاڑیوں میں شامل جو اس سال پاکستانی مارکیٹ میں داخل ہونے کی توقع رکھتی ہے، کیونکہ کار ساز اپنی ہائبرڈ اور الیکٹرک گاڑیوں کی لائن اپ کو بڑھا رہے ہیں۔ FBI کا کہنا ہے کہ اس نے $8 بلین کی ریکارڈ کرپٹو کرنسی ضبط کی ہے اور اس کمپاؤنڈز اور منظم جرائم کے نیٹ ورکس کے خلاف عالمی کریک ڈاؤن میں سینکڑوں مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے۔ اس آپریشن میں ان گروپوں کو نشانہ بنایا گیا جن پر امریکیوں سے آن لائن گھوٹالوں کے ذریعے چوری کرنے کا الزام لگایا گیا تھا، جس میں ایک کیس بھی شامل ہے جس میں ایک امریکی متعدد شخص سے $3 ملین تک کا معاملہ تھا۔ ویوو نے چین میں اپنے پہلے اوور کان شور کو منسوخ کرنے والے ہیڈ فون کا اعلان کیا ہے۔ پروڈکٹ کو صرف ویوو اوور ایئر نوائز کانسلنگ ہیڈ فونز کہا جاتا ہے۔ ہیڈ فون کی قیمت تقریباً $70 ہے۔ فروخت 10 جون سے شروع ہوگی۔ توقع ہے چنگس یونیس پاکستان کی کراس اوور مارکیٹ میں تازہ ترین اضافے میں سے ایک بن جائے گا، کیونکہ گاڑیاں بنانے والے متعدد حصوں میں اپنی مصنوعات کی لائن اپ کو بڑھا رہے ہیں۔ ہمارے آٹو موبائل لانچ ٹریکر کے مطابق یونیس کی پاکستان میں جون 2026 میں لانچ ہونے کی توقع ہے۔ گاڑی کی تجارتی لانچ سے پہلے ہی مقامی طور پر نقاب کشائی کی جا چکی ہے۔ اینتھروپک ایک کاپی لیٹ کی خدمات حاصل کر رہا ہے تاکہ کمپنی انٹرپرائز کے صارفین کے ساتھ بات چیت کے طریقے کو تشکیل دے سکے۔ کمپنی ایک مواد، اسکرپٹس، ایونٹ، سوشل کاپی، مہمات، پروڈکٹ پیجز اور کارکردگی کی مارکیٹنگ میں کام کر سکے۔ اس کردار کے لیے 10 سال کا تجربہ درکار ہے اور یہ 2,55,000 اور 3,20,000 کے درمیان ادائیگی کرتا ہے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگس نے ہفتے کے روز کہا کہ واشنگٹن اور اسلام آباد سچی دوستی کو فروغ دے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے امریکہ ایران امن مذاکرات میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ 8 اپریل کو امریکہ ایران جنگ بندی کے نتیجے میں جاری امن مذاکرات میں واشنگٹن اور تہران کے درمیان پاکستان نے باضابطہ بات چیت کرنے والے کے طور پر کام کیا۔ ٹرمپ اور ان کے اعلیٰ حکام نے کئی بار اسلام آباد کے کردار کی تعریف کی ہے۔ شان شاہد اور میرا کی نئی ریلیز ہونے والی فلم سائیکو اس سٹائل کے بارے میں الجھن کا شکار ہے جسے وہ اپنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر اچھی کارکردگی کمال مظاہرہ کیا جائے تو یہ واقعی ایک نئی قسم کی فلم کا سانچہ ترتیب دے سکتی ہے جس سے پاکستانی فلم انڈسٹری کو فائدہ ہوتا۔ سائیکو کسی بھی صنف یا تھیم میں بالکل بھی جھکاؤ نہیں رکھتا۔ یہ فلم نفسیاتی، تھرلر، ہارر اور کامیڈی کے کناروں پر منڈلاتی ہے، لیکن اس کا اختتام سب سے زیادہ کلیچ عناصر کا استعمال کرتے ہوئے ان مناظر کا مجموعہ تخلیق کرنے کے لیے ہوتا ہے جو بغیر کسی کہانی کے بنا ہوا ہے۔ ٹاپ سیڈ ارینا سبالینکا اور 4 بار کی گرینڈ سلیم نومی اوساکا نے ہفتے کے روز فرنچ اوپن میں بلاک بسٹر آخری 16 میٹنگ قائم کی، جبکہ دفاعی چیمپئن کوکو گاف دوسرے ہفتے میں ان کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کر رہی ہیں۔ سبالینکا نے آسٹریلیا کی ڈاریا کے ساتھ 76 میں ہونے کی کوشش کر رہی ہیں۔ 7 سے راک صرف 66 منٹ میں 6-0 7-5 چوتھے راؤنڈ میں اپنی ٹکٹ پر مہر ثبت کی۔ پہلے اسٹریٹ تک دوڑ لگانے کے بعد سبالینکا نے واپسی کا مقابلہ کرنے سے پہلے اپنی 53ویں رینک کی حریف کے سامنے ابتدائی بریک ڈاؤن کیا۔ ریاستہائے متحدہ کے وزیر دفاع پیٹ ہیگس سنگاپور میں دفاعی سربراہی اجلاس میں واشنگٹن خارجہ پالیسی کے اہم امور پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ ہفتہ کو شنگری لا ڈائیلاگ میں ہیگس نے امریکہ کے اہم حریف چین کے ساتھ ساتھ ایران، نیٹو اور تائیوان پر تبصرہ کیا، جو واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان تنازع کا ایک اہم نقطہ ہے۔ لیورپول نے آرنے سلاٹ سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ مرسی سائیڈ کلب نے کہا کہ مینیجر جس نے اپنے پہلے سیزن میں ٹائٹل جیتا تھا توقعات پر پورا نہیں اترا کیونکہ وہ 5ویں نمبر پر تھا۔ سابق فینورڈ باز سلاٹ نے 24 میں جورجین کلوپ کی جگہ لی اور ڈچ مین نے اپنے پہلے سیزن میں متاثر کیا کیونکہ لیورپول نے لیگ جیتی۔
گوجران والا کے محلہ رحمان آباد میں 3,500 روپے کے تنازع پر ایک شخص نے اپنے سسر کو گولی مار کر ہلاک اور ایک بچے کو زخمی کر دیا. پولیس نے ہفتہ کو بتایا. پولیس کے مطابق مقتول کی شناخت افضل کے نام سے ہوئی. وہ ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اس کے داماد نے اس سے آمنا سامنا کیا اور رقم کا مطالبہ کیا. پولیس نے ہفتے کے روز بتایا کہ گوجران والا میں ایک نوجوان دکاندار کو کیما بنایا ہوا گوشت کیما کی ادائیگی کے بعد گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا. واقعہ گوجران والا کے علاقے گلشن رحمان میں پیش آیا. پولیس کے مطابق ایک گاہک قیمہ تیار کرنے کے لیے دکان پر گیا لیکن مطلوبہ رقم ادا کیے بغیر چلا گیا. ویوو نے 60 سیریز 2 ماڈلز کے ساتھ چین میں شروع کی ہے. ویوو 60 اور ویوو 60 ویٹالٹی ایڈیشن دونوں فون کئی بنیادی خصوصیات کا اشتراک کرتے ہیں بشمول ایک ہی ڈسپلے سائز، بڑی بیٹری، تیز چارجنگ اور سافٹ ویئر. تاہم باقاعدہ ویوو 60 کو ایک مضبوط چپ سیٹ اور ایک اضافی ٹیلی فوٹو کیمرہ ملتا ہے. ویوو نے چین میں بجٹ وائرلیس ایئر بڈز کا ایک نیا جوڑا لانچ کیا ہے جسے ویوو TWS 5 کہتے ہیں. ایئر بڈز ویوو 60 سیریز کے ساتھ متعارف کرائے گئے تھے اور پچھلے ویوو TWS 3 کے مقابلے میں شور کی منسوخی اور بیٹری کی زندگی میں اپ گریڈ لاتے ہیں. ویوو TWS 5 سلیکون کان کے اشارے اور بیرونی خول کے ساتھ اسٹیمز کا ایک مانوس ڈیزائن استعمال کرتا ہے. بلیو اوریجن کو ایک مہینوں کے دھچکے کا سامنا ہے. جب راکٹ کے دھماکے سے اس کے لانچ پیڈ کو نقصان پہنچا، کمپنی اور انڈسٹری کے ذرائع نے بتایا اور کمرشل لانچ مارکیٹ میں اسپیس ایکس کے غلبہ کو تقویت ملی. یہ حادثہ کمرشل لانچ مارکیٹ میں اسپیس ایکس کے غلبہ کو تقویت ملی. یہ حادثہ جو اگلے ہفتے نیو گلین راکٹ کے لانچ کے لیے انجنوں کی آزمائشی آگ کے دوران پیش آیا، جیف بیزوس کی کاروباری سلطنت کے لیے ایک نازک وقت پر آیا. اس کی کمپنیاں بلیو اوریجن اور ایمیزون ایلون مسک کے اسپیس ایکس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے ہیوی لفٹ اور عالمی سیٹلائٹ انٹرنیٹ نیٹ ورک انڈسٹریز میں خود کو قابل عمل چیلنجرز کے طور پر قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. ایک نسبتاً مختصر فہمت کی یادداشت MOU کے لیے امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کے مسودے کو حتمی شکل دینے میں کافی وقت لگ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان اور ترتیب ہی سب کچھ ہے. ہر آخری لفظ کی تجزیہ اور بحث کی جائے گی. ایک عنصر اور دوسرے کے درمیان ہر تعلق کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اعلان کیا کہ شام کے لیے امریکی خصوصی ایلچی ٹام بیرک اپنے رسمی مینڈیٹ کی میعاد ختم ہونے کے بعد اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے، لیکن وہ شام اور عراق کے لیے مرکزی سفارتی ادا کرنے کی پالیسی کو برقرار رکھنے کے لیے تیار ہیں. بیرک ایک عرب پتی ریل اسٹیٹ سرمایہ کار اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دیرینہ معتمد مئی 2025 سے شام کے لیے انتظامیہ کے بنیادی ایلچی کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں، جبکہ ساتھ ہی ساتھ ترکی میں امریکی سفیر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں. بلومبرگ نے نامعلوم ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر کویتی ایئر 20 پر ایرانی بیلسٹک میزائل حملے میں متعدد امریکیوں کو معمولی زخم آئے اور 2 امکو ریپر اسٹرائک ڈرون کو شدید نقصان پہنچا. رپورٹ کے مطابق کویتی ایئر ڈیفنس نے فتح 110 میزائل کو روک لیا، لیکن گرنے والا ملبہ علی السلم ایئر 20 پر گرا. بلومبرگ نے ایک ایسے شخص کا حوالہ دیا جو حملے کے بارے میں براہ راست علم رکھتا تھا، جس نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست کی. عارف حبیب لمیٹڈ AAL کے آنے والے آٹو موبائل لانچ ٹریکر کے مطابق پاکستان کے آٹوموٹیو سیکٹر میں 2026 کے دوسرے نصف میں مصروف رہنے کی توقع ہے. جون اور دسمبر کے درمیان تقریباً 23 نئی گاڑیوں کی لانچنگ کا منصوبہ ہے. ٹریکر کے مطابق جون سے دسمبر 2026 کے درمیان 23 گاڑیوں کی رمائی متوقع ہے، جن میں 9 EV، 11 PHEV اور 3 پیٹرول سے چلنے والے ماڈلز شامل ہیں، جو پاکستان کی آٹوموٹیو مارکیٹ میں برقی نقل و حرکت پر بڑھتی ہوئی توجہ کو اجاگر کرتے ہیں. کراچی میں عید الاضحی کے 3 دنوں کے دوران صفائی کے شدید بحران کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ جانوروں کا فضلہ، ناقص شہری انتظام اور شہر بھر کے کئی محلے گندگی اور بدبو میں ڈوب گئے. رہائشیوں نے اطلاع دی ہے کہ سندھ سالٹ ویسٹ منشوں کے باوجود کی جانچی کے متعدد علاقے جمع شدہ جانوروں اور کچرے سے متاثر ہیں.